ملتان سے ہیں روحیل نذیر. وہ کہتے ہیں جی چیئرمین سلطان آفتاب کے استعفے کے بعد عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود، فواد چودھری اور پرویز خٹک کو طلب کر لیا گیا. آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اس سے پہلے ہونے والی کارروائیوں کو دیکھتا رہا ہوں. کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی ٹریڈیشن ہے اور یہ نئی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو جس کو قائد عوام کہتے تھے اور مسیحا سمجھتے تھے لوگ، انہوں نے قصور میں نام بھول گیا ہوں، ایک ایم این اے تھے کوئی، مجھے نام نہیں یاد، قصور کا بڑا مشہور، ان کی بیٹیوں شیٹیوں کے ساتھ ان کی مائیں، اس آدمی کی، وہ ایم این اے تھا، پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، پکڑ کے گھسیٹ کے تھانے میں لے گئے. تو دس از آر ٹریڈیشن. اور یاد رکھیں جب تک عوام کا شعور ایک خاص لیول تک نہیں جاتا ہمارے ملک میں یہی کچھ ہوتا رہے گا. لیکن ایک بات طے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اب مسلم لیگ کاف کا کیا مستقبل ہوگا؟ مسلم لیگ کاف کا مستقبل کیا ہونا ہے؟ مسلم لیگ کاف کم از کم پرویز الہی صاحب کی حد تک تو ماضی ہو گئی. اور یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، وہ ایک زیادہ بڑی اینٹیٹی کا حصہ بن جاتا ہے. وہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور پھیل بھی جاتا ہے. سو اٹ ڈپینڈس اپون دا ریلیشن شپ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کا اور پرویز الہی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا اس پارٹی میں جو مرجر ہے، وہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والے دن ہی کریں گے. باقی وہ مستقبل کیا ہونا ہے، تو مستقبل پارٹ آف اٹ از اوور. نیکسٹ ہیں جی کراچی سے علی مغل ہیں. وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اب مسلم لیگ کاف کا کیا مستقبل ہوگا؟ مسلم لیگ کاف کا مستقبل کیا ہونا ہے؟ مسلم لیگ کاف کم از کم پرویز الہی صاحب کی حد تک تو ماضی ہو گئی. اور یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دریا جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، وہ ایک زیادہ بڑی اینٹیٹی کا حصہ بن جاتا ہے. وہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور پھیل بھی جاتا ہے. سو اٹ ڈپینڈس اپون دا ریلیشن شپ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کا اور پرویز الہی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا اس پارٹی میں جو مرجر ہے، وہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والے دن ہی کریں گے. باقی وہ مستقبل کیا ہونا ہے، تو مستقبل پارٹ آف اٹ از اوور. کہتے ہیں جی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا. پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں شمولیت عمران خان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کسی وقت بھی، پہلی بات تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، متوقع تھا، اور اس کا جو رد عمل ہوا شجاعت صاحب کی طرف سے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی میں شمولیت عمران کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو اس میں بنیادی دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک اپنے مخصوص انداز میں انتہائی منجھے ہوئے، بڑے متوازن، بڑے متوازو، بہت ایک خاص، جیسے ہمارا عام جو پولیٹیکل کلچر ہے کہ اس سے مختلف لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں، اچھے فیصلے اور تعلق نبھانے والے لوگ ہیں جنہوں نے ثابت بھی کیا ہے.
اب تک ان پہ ایک ہی الزام لگتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں. ظاہر ہے وہ مکمل طور پہ ڈیمالش ہو گئے. وہ خیال بات غلط ثابت ہوئی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگی ان کی شمولیت، تو اس کا تعلق جو ہے زیادہ تر وہ عمران کی اپنی جو سوچ ہے اور جو اس کا عمل ہوگا اس پہ ہے. دیکھیں یہ گلاس ہے، یہ پانی پینے کے کام آتا ہے، یہ ایشٹرے ہے، یہ سگریٹ بجھانے کے کام آتی ہے. تو یہ بال پوائنٹس پڑے ہیں، قلم مختلف قسم کے پڑے ہیں. اب چیز کی یوٹیلیٹی تو ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا اس پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے اور کس طرح اس کے تجربے سے فیضیاب ہوتا ہے. مزاجوں کا اختلاف ہے بہت زیادہ. جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں چودھریز کے بارے میں اور عمران کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک کمپرومائزنگ آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا ہے. چودھریز بیسیکلی دھیمے دھیرے اور ٹائپ کے لوگ ہیں. سو اگر عمران ان کو واقعی جنرلی ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو بے پناہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں ایک ہی جیسے لوگ ہوں تو ان کا مستقبل بہت مخدوش ہوتا ہے. مختلف الخیال لوگ اگر اکٹھے بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہوں تو پھر ہر قسم کی رائے آتی ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے پارٹی لیڈر پہ. یہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں یا کچھ بھی کر دیں، پی ٹی آئی مطلب ہے صرف عمران خان کا، اسٹریٹ. نون لیگ مطلب ہے صرف نواز شریف اور یہ وہ جو ایک دو ان کے خاندان کے بعد، باقی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. تو آپ امریکہ میں دیکھتے ہو تو کہانی اور ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پارٹی قائم رہتی ہے. یہاں پارٹی کا مطلب ایک انڈیویجول ہے یا ایک فیملی ہوتا ہے. سو ڈپینڈ کرے گا اس انڈیویجول پہ، فیملی ہے تو اس فیملی پہ کہ وہ کس کو پارٹی کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنی کر سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرے گا عمران پہ. وہ بہرحال بہت سود مند کیونکہ بہت متوازن لوگ ہیں. آخری ہیں جی راول پنڈی سے جواد احمد. وہ کہتے ہیں جی کسی کی خواہش کے مطابق کام کرنے سے انکار. چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا. نیب کے ادارے سے کن کی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں؟ جواد صاحب، نیب صرف نیب کی بات نہیں ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے، اور اس کلچر کا آغاز کیا تھا نواز شریف نے. آپ کی بیوروکریسی بڑی طاقتور تھی، بہتر تھی، دیانتدار تھی، آج کی نسبت کئی گنا زیادہ. نواز شریف وہ پہلا آدمی ہے جس نے اس میں ٹیمپرنگ کی اور بے تحاشا کی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب بیوروکریسی میں واضح تقسیم ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یعنی جیسے ذاتی ملازم ہوتے ہیں. بیوروکریسی کی اس بربادی میں نواز شریف کا رول اتنا وائٹل ہے، اتنا بنیادی ہے کہ جس کا تھوڑا سا بھی ضمیر ہوگا وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا. سو